اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ناظرین محترم، ہمارا پروگرام حیات بعد از موت اور اس پروگرام کی آج دوسری قسط۔ گزشتہ پروگرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یقیناً آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا، لیکن آج کی گفتگو سے مسلسل ہونے کے لیے ہم تھوڑا سا خلاصہ گزشتہ پروگرام کا بیان کر دیں تاکہ ہمارا بیان جو ہے وہ تسلسل میں آ جائے۔ تو دیکھیے، گزشتہ جو ہماری تقریر تھی اس کے چند نکات تھے جن کو ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انسان ایک مرکب وجود ہے، ایک اس کا جسم ہے جسے ہم ظاہری وجود یا ظاہری حیثیت کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا وجود حقیقی ہے، اور اس کی شخصیت یعنی اس کا انسان ہونا جو ہے اس کا تعلق اس کی حقیقت وجود سے ہے۔ جہاں تک جسم کا تعلق ہے یہ ایک سواری کی حیثیت رکھتا ہے یا ایک جنریٹر کی حیثیت رکھتا ہے، وجود کا یا شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے مختلف مثالیں پیش کی تھیں اور اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ جسم اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور وجود انسانی اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ گفتگو ہماری کافی حد تک تفصیل سے ہو گئی تھی اور اس میں ہم نے مختلف آیات قرآنی کا حوالہ دیا تھا، موت کو اور حیات کو مخلوق کی حیثیت سے پیش کیا تھا، سورہ مبارک کے ملک کی آیتیں پڑھی تھیں۔ آج بھی ہم ان آیتوں سے اقتباس کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف پرانی جو تقریر تھی، پہلے والی تقریر، اس کی یاد اور اس کا ایک خاکہ آپ کے اذہان میں پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حیات بعد از موت کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم حیات کو سمجھیں، حیات قبل از موت سمجھیں، اور حیات قبل از موت کو سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ حیات بعد از موت سمجھ میں آئے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آیات قرآنی ہیں، جو احادیث ہیں، جو تعلیمات ائمہ اہل بیت ہے، اس کے مطابق حیات دنیا جو ہے وہ بھی دو انداز پر گزر رہی ہے، دو قسموں میں گزر رہی ہے یا دو حیثیتوں سے گزر رہی ہے۔ ایک حیات تو ہماری وہ ہے کہ جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں، جس میں علامات حیات کا ہمیں اندازہ ہے، وہ علامات حیات جسمانی ہیں، اور وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک تصور قرآن نے اور تعلیمات معصومین علیہم السلام نے یہ دیا ہے کہ صرف یہی حیات جو ظاہر میں ہے، اتنی ہی حیات انسان کو ہم نے نہیں دی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک حیات اور ہے جسے آپ حیات القلوب کہیں، حیات عقلی کہیں یا حیات معنوی کہیں۔ اب وہ حیات معنوی کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے سلسلے میں سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جو زندہ ہیں۔ تو وہاں پر کہا کہ لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس لیے ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے کہ آپ زندہ لوگوں کو ڈرائیں
اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ تو اب دیکھیے زندہ لوگوں کو ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی مردہ کو بھی ڈرانے جائے گا، مردہ لوگوں کو بھی ڈرائے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی جس کو ہم زندہ سمجھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ ایک حیات معنوی ہے جو نگاہ قدرت میں ہے، اور کہا گیا کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں جو زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرہ انسانی جہاں بعثت سرکار رسالت ہو رہی ہے وہاں آپ جب عالمین کے لیے نذیر بن کے آئے ہیں، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے بابرکت ذات وہ ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ تو اب عالمین کے لیے نذیر بننے کے بعد اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف زندہ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ آپ نذیر تو بن گئے لیکن یہ نذارت صرف زندہ لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ قدرت میں افراد معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں کہ جو نگاہ قدرت میں زندہ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو نگاہ قدرت میں مردہ ہیں، چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ تو یہ جو میتیں ہیں، یہ جو چلتی پھرتی کھاتی پیتی میتیں ہیں، نگاہ قدرت میں مردہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دراصل اس حیات سے محروم ہیں جسے پروردگار عالم حیات عقلی یا حیات معنوی کے طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں ہمارے سامنے، ایک حیات عقلی اور ایک حیات ظاہری۔ تو اب حیات عقلی اور حیات ظاہری کو سمجھنے کے بعد ہمیں چند نکات کے اوپر مزید توجہ دینا پڑے گی۔ اچھا، اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ وہ صرف کھانے پینے اور اپنی خواہشات کی تکمیل تک محدود ہے۔ اس حیات کو حیات حیوانی کہا گیا ہے۔ یہ انسانی حیات نہیں ہے، یہ حیوانی حیات ہے۔ تو اگر انسانی حیات حیوانی حیات میں تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح حیات انسانی جو تھی وہ ضائع ہو چکی۔ اب انسان بحیثیت انسان زندہ نہیں ہے، اب وہ بحیثیت حیوان زندہ ہے، اور بحیثیت حیوان زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن نگاہ قدرت میں وہ حیات نہیں رکھتا۔ یہی وہ شے ہے کہ جس کو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو 2 دن ایک جیسے گزرنے سے موت کیسے واقع ہو گئی؟ یعنی ایک شخص اپنی سیر تکامل یا اپنا مقصد حیات اس طریقے سے کھو چکا کہ جیسا وہ کل تھا ویسا ہی آج بھی ہے، یعنی اس میں جمود آ گیا، ایک قسم کی ایسی ہے انجمادی حیثیت پیدا ہو گئی کہ جس میں حرکت باقی نہیں رہی۔ تو اب حرکت کیا ہے، جمود کیا ہے، یہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو سمجھائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ سمجھیں تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے تخلیق سے پہلے ایک مقصد تخلیق کا تعین کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ سورہ والذاریات کا آیت ہم نے پڑھی، بہت مشہور آیت ہے، آپ بہت سنتے ہیں۔ تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ عبادت کیا ہے؟ آپ جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو آپ کا قصد کیا ہوتا ہے کہ میں فلاں عبادت کو انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے حصول کے لیے جو عمل آپ انجام دیتے ہیں وہ ہوتی ہے عبادت۔ تو مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن مقصد عبادت جو ہے وہ حصول تقرب خداوندی ہے،
حصول تقرب خداوندی جو ہے وہ مقصد تخلیق انسان ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ یا بنی آدمہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. یہ حدیث قدسی ہم نے گزشتہ تقریر میں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اے بنی آدم، ہم نے تمام اشیاء عالم تیرے لیے پیدا کی ہیں لیکن تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کے وجود کا محتاج ہے، بلکہ اللہ نے مقصد تخلیق انسان تقرب خداوندی قرار دیا ہے. اور تقرب خداوندی کیا ہے؟ دیکھیے، تقرب کو بھی آپ صحیح معنوں میں سمجھ لیں. تقرب بھی معنوی ہے کیونکہ پروردگار عالم اقرب من حبل الورید ہے، اس سے زیادہ قریب تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. تو اب تقرب کے کیا معنی؟ تقرب کے معنی وہی معنوی پہلو رکھتے ہیں، یعنی ذات خداوندی کمال مطلق ہے، اور انسان اپنی ذات میں جتنا جتنا کمال انسانیت پیدا کرتا ہے، کمال فطرت پیدا کرتا ہے، کمال صفات الہیہ سے قریب ہوتا ہے، اتنا اتنا کمال مطلق سے قریب ہوتا جاتا ہے. یہ قرب جو ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی تقریروں میں اور مزید وضاحت کریں گے. ابھی آگے بڑھنے کے لیے ہم اتنا آپ کو بتا رہے ہیں. اب دیکھیے، یہاں تک بات ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. اب زندگی اس وقت تک زندگی ہے جب تک مقصد کے دائرے میں ہو. جب مقصد کے دائرے سے باہر چلی گئی تو حیات معنوی یا حیات قلوب ختم ہو جائے گی، اب صرف حیات حیوانی رہ جائے گی. تو یہ وہ حیات ہے کہ جس کے لیے ہم دنیا میں اس طریقے سے بھیجے گئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں قوائے حیات عطا کیے، اور ان قوائے حیات کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس انداز پر گزرے کہ جسے ہم حیات عقلی یا حیات معنوی یا حیات القلوب کہہ سکیں. تو یہ ہے حیات دنیا کی دوسری قسم. اب حیات دنیا کی یہ دوسری قسم جو ہے، اس میں ہیں درجات، اس میں ہیں مختلف کیفیات. تو پہلا نقطہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ درجات حیات عقلی حیات انسان میں شامل ہیں. اس کے بعد دوسری طرف آپ آئیں. دوسرا نقطہ آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں انسانوں میں بحیثیت انسان مماثلت نظر آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بحیثیت وجود ان میں ہمیں مماثلت نظر نہیں آتی. یعنی ہر شخص کا انداز فکر الگ ہے، ہر شخص کا مزاج الگ ہے، ہر شخص کی نیت الگ ہے، ہر شخص کا علم الگ ہے، ہر شخص کی معرفت الگ ہے، ہر شخص کا اہداف زندگی کے متعلق نظریہ الگ ہے. غرض یہ کہ دو سگے بھائی ہوں، باپ بیٹے ہوں، حد یہ کہ دو جڑواں بھائی بھی ہوں، وہ اپنا امتیاز، اپنی انفرادیت رکھتے ہیں. معاشرہ انسانی میں دو افراد آپ کو ایک جیسے نہیں ملیں گے. ہر انسان اپنی انفرادیت رکھتا ہے، اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور اپنا ایک امتیاز رکھتا ہے. یہ امتیاز جو اس کی نیت، اس کے اخلاق، اس کے ایمان، اس کی معرفت اور اس کے مشاہدات و تجربات کی عکاسی کرتا ہے. اس کو قرآن میں ایک خاص لفظ دیا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد رب العزت ہوا ہے کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. اے رسول، آپ یہ کہہ دیں کہ ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کی شاکلہ کے مطابق ہے، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ کس نے ہدایت کو کتنا قبول کیا ہے. تو جتنا انسان ہدایت الہیہ کو قبول کرتا ہے، اتنا اس کے اس امتیاز میں،
فرق ہوتا جاتا ہے، یا یہ سمجھیں کہ اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو اب اگر انسان ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جس میں اس نے ایک سفر حیات عقلی کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث امام معصوم بیان کی کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی، تو گویا ایک انسان اگر یہ حیات عقلی گزار رہا ہے تو اس کا مقام تقرب اور مقام ایمان و معرفت اور مقام علم جو ہے وہ ہر روز ایک اگلے درجے میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 2 امتیاز آپ کے سامنے آئے، ایک انسانوں کی کیفیت حیات عقلی کا فرق، اور ایک انسانوں کے اپنے وجودی صفات کا فرق۔ تو ان 2 فرقوں کے درمیان ہم انسان کی زندگی کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کہ جس میں حصول مقصد تخلیق کی تگ و دو شامل ہے، جہد مسلسل شامل ہے، ہر روز ایک نیا اور ایک اعلیٰ درجے کا ایمان یا درجہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس حیات کو ہم ایک کامیاب حیات کہتے ہیں۔ اور جب یہ کامیاب حیات دنیا میں گزر رہی ہو، جس میں ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر حیثیت رکھتا ہو، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ایسے شخص کی زندگی کا آخری دن جو ہوگا وہ اس کی زندگی کا بہترین دن ہوگا۔ زندگی میں جو دن سب سے آخر میں آئے گا وہ بہترین دن ہوگا۔ اب جب وہ بہترین دن اس کا زندگی کا آخری دن ہوگا، اور وہ آخری دن وہ ہے جس دن موت اس کو پانا چاہتی ہے، جس دن موت اس کی حیات کے ایک ظاہری پہلو کو باطنی پہلو کی طرف منتقل کرنا چاہتی ہے، تو پھر وہ اس طرح موت سے ہمکنار ہوگا کہ جو اس کے مقام کی بلندی کا معیار ہوگا۔ وہ جو آپ کہتے ہیں یا سنتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت تو سب کو آتی ہے، لیکن ذائقہ موت سب کا ایک جیسا نہیں ہے، یعنی ہر شخص کی موت کا معیار، ہر شخص کی موت کی حیثیت، ہر شخص کی موت کا انداز ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اب ایک نقطہ ہم بہت واضح کر چکے، ایک دفعہ اس کی تفصیل اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ جب ہم نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہیں، تمام افراد جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، ہر انسان میں فرق ہے، اس کی شاکلہ کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور اس کی معیاری جو حیثیت ہے حیات معنوی کی، اس میں بھی فرق ہے۔ بظاہر ہمیں سب ایک طریقے سے کھاتے پیتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنا امتیاز رکھتا ہے۔ تو اب یہی لوگ جو دنیاوی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، ہر شخص کا اپنا امتیاز ہے۔ تو یہی لوگ جب مر جائیں گے اور حیات بعد از موت گزاریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مرنے والا ایک جیسی حیات پائے؟ دیکھیے ہم آپ کی توجہ کہاں مرکوز کر رہے ہیں؟ حیات بعد از موت پر۔ تو حیات بعد از موت جو ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہے، جب حیات قبل از موت سب کی ایک جیسی نہیں ہے، اور یہی مریں گے۔ تو جب مر کے حیات بعد از موت میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سب کی حیات بعد از موت الگ الگ ہوگی، ہر شخص کی حیات الگ ہوگی، ہر شخص کے لوازم حیات الگ ہوں گے، ہر شخص کی کیفیت حیات الگ ہوگی۔ تو حیات بعد از موت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ حیات بعد از موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سب پر منطبق ہو جائے، ہر ایک کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو حیات
موت کے بعد پائیں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی، ورنہ ہر شخص کی کیفیت الگ ہے. سب ایک جیسی کیفیت میں زندگی نہ دنیا میں گزار رہے ہیں اور نہ آخرت میں گزاریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ اس کی یہی ہے کہ حیات بعد از موت جو ہے وہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے. حیات بعد از موت کوئی ایسی شے نہیں ہے جو موت کے بعد وجود پائے گی، بلکہ حیات بعد از موت ہماری اس حیات قبل از موت کا باطن ہے. جیسی حیات ہم اپنی موت سے پہلے گزار رہے ہیں، جو کیفیت حیات ہم اپنی موت سے پہلے گزار رہے ہیں، یہی کیفیت حیات اپنے باطن میں ظاہر ہوگی تو حیات بعد از موت بن جائے گی. تو حیات بعد از موت اب ہمارے خیال میں آپ کے لیے کوئی ایسا معمہ یا ایسی سمجھ میں نہ آنے والی چیز نہیں رہی. اب یہ ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جب حیات بعد از موت باطن ہے حیات قبل از موت کا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعطل آئے، کوئی ایسا لمحہ آئے جس میں وجود انسانی حیات سے دائرہ حیات سے باہر نکل جائے. اب یہ بھی ایک خاص نقطہ ہے، دیکھیں ہم اس کو ایک خاص مثال سے سمجھاتے ہیں آپ کو. ایک شخص ہے، بچہ ہے، اچھا اب وہ شباب کی منزلوں میں داخل ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ بچہ جوان ہو گیا. یہی بچہ ایک عمر گزار کے یا یہ جوان ایک عمر گزار کے ادھیڑ عمر کی کیفیت میں ادھیڑ عمر کے دائرہ حیات میں داخل ہو گیا. اب یہی انسان جو ادھیڑ عمر کی زندگی گزار رہا ہے ایک وقت آیا بوڑھا ہو گیا. تو کیا ہوا کہ کیفیات حیات تبدیل ہو رہی ہیں. کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں کہ ایک شے تھی جس نے بچپن کو شباب میں تبدیل کر دیا، اس شے کا نام آپ نے رکھ دیا جوانی. ایک شے تھی جس نے جوانی کو ضعیفی میں پیری میں تبدیل کر دیا، اس کا نام آپ نے رکھ دیا بڑھاپا. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ شے جس نے حیات کی کیفیت کو تبدیل کیا، اس تبدیلی کے درمیان کہیں تعطل آیا، کہیں زندگی منقطع ہوئی؟ یعنی حیات کا تسلسل جاری ہے، کیفیت حیات تبدیل ہو گئی، بچہ جوان ہو گیا، جوان بوڑھا ہو گیا. تو کیا ہوا کہ آپ کی حیات جو ہے اس میں تعطل نہیں آیا، یعنی کیفیت کی تبدیلی تعطل کی متقاضی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کیفیت تبدیل ہو تو بیچ میں تعطل آئے. جیسے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو وقفہ کچھ نہیں. جو چیز بچپن کو شباب میں تبدیل کر دے جوانی ہے، جو شخص جوانی کو ضعیفی میں تبدیل کر دے بڑھاپا ہے، جو شخص حیات ظاہری کو حیات باطنی میں تبدیل کر دے موت ہے. یعنی موت نہ باہر ہے زندگی کے اور نہ موت تعطل حیات ہے. یہ ایک تسلسل حیات ہے جو ایک کیفیت کے ظاہری وجود کو یا ظاہری حیثیت کو، جسے ہم حیات یا حیات دنیا کہتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ حیات برزخی میں تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہیں، ایک شے ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اور جب ایک مرتبہ حیات دنیا ختم ہو گئی اور حیات برزخ کا آغاز ہو گیا، تو اب وہ حیات برزخ جو ہے وہ اسی طرح ظاہر ہے جیسے دنیا میں حیات دنیا ظاہر تھی. لہٰذا ان دونوں کو ایک جیسی چیز بتانے کے لیے وہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا، اور مقصد ایک ہی تھا
کہ تمہیں حسن عمل میں آزما لے۔ تو اب ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پر کل ہم گفتگو کر رہے تھے، کل سے مقصد گزشتہ تقریر میں گفتگو کر رہے تھے، اب وہاں سے ہم مسلسل ہوئے ہیں اور وہاں سے اب ہمیں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے تاکہ آج کی گفتگو جو ہے وہ بھی آپ کے لیے سیر حاصل ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ موت اور حیات دونوں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، دونوں چیزیں مخلوق ہیں، دونوں کیفیتیں مخلوق ہیں، کوئی شے دوسری شے کا عدم نہیں ہے، اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں، یعنی کیفیتیں وجود رکھتی ہیں۔ موت ایک کیفیت ہے، حیات ایک کیفیت ہے، اور وہ ہم موت اور حیات ایک کیفیت کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی میں بات کر رہے ہیں۔ جب دنیاوی زندگی میں ہم بات کر رہے ہیں تو حیات بعد از موت کے لیے لفظ موت استعمال کر رہے ہیں، یعنی فنا کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی حیات کے ہی لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے دونوں مخلوق ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں کی تخلیق کا مقصد ایک ہے۔ اب مقصد کیا ہے یہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کسی حد تک چھیڑ دیا تھا، لیکن آج اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم اور بیان کر دیں۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور پوچھنے والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ حسن عمل کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ احسن عمل کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ عقل کو کامل کس نے کیا، دیکھا یہ جائے گا کہ خوف خدا زیادہ کس نے پیدا کیا، اور دیکھا یہ جائے گا کہ حلال و حرام کا علم کس نے زیادہ حاصل کیا۔ اب یہاں تک ہم نے اس آیت کے بارے میں وضاحت زبان رسالت سے جو ہمیں ملی ہے وہ پیش کر دی، لیکن کچھ چیزیں اور ہیں کہ جن کا سمجھنا ضروری ہے اس منزل سے گزرنے کے لیے۔ تو آج کی حد تک آپ کچھ اصطلاحات سیکھ لیں۔ دیکھیں، ہم قرآن میں، احادیث میں کچھ اصطلاحات حیات اور موت سے متعلق پڑھتے ہیں، کیفیت حیات سے، کیفیت موت سے متعلق، وجود سے متعلق، یعنی انسان کے وجود سے متعلق، بعض اوقات انسان کے مبدأ سے متعلق اور بعض اوقات موت سے متعلق۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بات ہم گزشتہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ایک انسان کا وجود ظاہری ہے اور ایک وجود باطنی یا حقیقت وجود ہے۔ ظاہری وجود کو ہم نے کہا کہ یہ جسم مادی ہے، اور حقیقت وجود جو ہے وہ کوئی اور شے ہے۔ گزشتہ تقریر میں یہیں تک بات تھی، کوئی اور شے ہے۔ اچھا، اب ہمیں اس شے تک پہنچنا ہے، اور اس شے کا اس حد تک علم حاصل کرنا ہے کہ حیات بعد از موت جو ہمارا بنیادی موضوع ہے اس میں ہم مزید وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو آپ قرآن میں ایک لفظ پڑھتے ہیں اور احادیث میں بھی، روح۔ لفظ روح قرآن میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے، وہ ہم مثالیں دیں گے ابھی۔ جیسے آپ لفظ روح جو ہے وہ سورہ قدر میں بھی پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھتے ہیں کہ یسألونک عن الروح، اے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یا اس طریقے سے ابھی ہم مثالیں دیں گے قرآن کی۔ مختلف مقامات پر لفظ روح قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ ایک معنی نہیں ہے، لفظ روح کے معنی الگ الگ ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ اور قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، نفس۔ نفس کا لفظ بہت سی کیفیات میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ نفس جب استعمال ہوا تو اس کے ساتھ اس کی بعض صفات استعمال ہوئی ہیں۔ کبھی نفس
امارہ کہا گیا، کبھی نفس لوامہ کہا گیا، کبھی نفس مطمئنہ کہا گیا. غرض یہ کہ مختلف الفاظ نفس کے لیے استعمال کیے گئے. اب ظاہر ہے کہ نفس بھی وجود ہے، روح بھی وجود ہے. اس کے بعد ایک لفظ اور قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، قلب. قلب کا لفظ جب بھی استعمال ہوا ہے زیادہ تر حقیقت وجود کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، بعض اوقات دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اب یہ ہم انشاءاللہ اگلی تقریروں میں ایک ایک کے معنی، مفاہیم آپ کو الگ الگ انشاءاللہ سنائیں گے. لیکن ابھی آپ یہ سن لیں کہ یہ الفاظ استعمال ہوئے. اس کے بعد ایک لفظ قرآن میں بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے، اپنی مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے، ایک ہی شکل میں نہیں، مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے، اور احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ عقل. اور عقل کے معنوں میں دیگر الفاظ بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. بعض اوقات لفظ لب استعمال ہوا ہے، بعض اوقات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو عقل کے معنوں میں اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ عقل اپنی مختلف شکلوں میں قرآن میں استعمال ہوا، اور احادیث سے اہل بیت میں، جنہیں ہم اخبار اہل بیت بھی کہتے ہیں، بہت کثرت سے استعمال ہوا. اتنا زیادہ استعمال ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اور دیگر معصومین علیہم السلام کی زبان سے کہ ہمارے بڑے مشہور مؤلف حدیث شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی نے اپنی تالیف اصول کافی میں کتاب العقل والجہل ایک الگ باب قائم کر لیا، اور اس میں وہ تمام احادیث جمع کی ہیں جن کو ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں لفظ عقل جو ہے اس کے مفہوم تک پہنچنے میں بہت زیادہ مدد مل جائے گی. تو وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کی حدیث بیان کریں گے. لیکن ایک حدیث جو ابتدا میں استعمال ہوئی ہے، ابتدا میں بیان ہوئی ہے، وہ طویل حدیث ہے. ہم اس کا صرف ایک جملہ پڑھ رہے ہیں اپنی گفتگو کے اختتام میں، اور وہ جملہ سرکار رسالت کا جملہ ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے. یعنی بعثت انبیاء تکمیل عقل کے لیے ہوتی ہے. اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حیات جو حیات معنوی ہے، حیات عقلی ہے، اور وہی حیات عقلی وہ ہے کہ جس کا باطن اگر ہمیں عالم برزخ میں میسر آئے تو وہ ایک مثالی حیات ہوگی. جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو جو کہ راہ خدا میں قتلوا فی سبیل اللہ، ان کو کبھی مردہ نہ سمجھنا. تو وہ مردہ کیوں نہیں سمجھا جائے؟ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے، یہاں تک ذکر ہے کہ وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. تو وہ حیات جس میں تسلسل رزق جاری ہے، اور جب تسلسل رزق جاری ہو تو کیا بعید کہ وہ حامل رزق یعنی مرزوق منزل انفاق پر آ کے خلق خدا کے لیے اس رزق میں سے تقسیم بھی کرے، اور موت کے بعد اس کی فیض رسانی جاری رہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب مرنے والے سے کیا مانگنا، مرنے والے سے کیا بات کرنا، وہ تو مر گیا. تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے فلسفہ موت کو سمجھا نہیں ہے. اور یہ جو ہماری تقاریر آپ تسلسل سے انشاءاللہ العزیز سنیں گے، اس میں ہم سب سے زیادہ جس بات کو واضح کریں گے وہ فلسفہ موت ہی ہے، کیونکہ حیات بعد از موت وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو موت کو سمجھ جائے، اور وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو
حیات کے ان اسرار و رموز سے واقف ہو جائے کہ جنہیں ہم مظاہر حیات کہتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی تقریر ہم اس مقام پر تمام کر رہے ہیں، اور یہ نکات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی تقریر میں ہم ابتدا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت، تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ مزید گہرائی اور گہرائی میں آپ کی افکار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سفر کریں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔